میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو۔ عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈپ ڈپا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے، 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں۔ بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی۔ امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو 2 آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں۔ عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟
یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی. یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا. میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو. اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ. یہی ایک راستہ نجات کا ہے، یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. اور آخری بات کرتا ہوں، اس دیش کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے. آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو. محبت دو، محبت دو، محبت دو، محبت دو. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے. غیبت، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، قومیت کے نام پر نفرت، صوبوں کے نام کی نفرت، ایک صف میں بیٹھ کے نفرت، ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، دل گٹر بن چکے ہیں. جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی. جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی. میرے بھائی بہنوں، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے. شب قدر ہے، کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو، کوئی اس کے سامنے رو دھو لو، معافیاں مانگ لو. تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری بات کر رہا ہوں، آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو. غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو. اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے. اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو. تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں کے ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر. بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ نماز ہے. آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے. نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی جہاد ہے. آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں. صحابہ نے عرض کیا روزہ. آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں. صحابہ نے عرض کیا حج. آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں. اے اور الاسلام اوثق. اب سنو الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ. قالوا الصلاة قال وحسن وما هي بها. قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به.
قالوا الصيام قال وحسن وما هو به قالوا الحج قال حسن وما هو به قالوا اللہ ورسولہ اعلم. ہاں نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا، ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری. البغض للہ. خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ. حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ. کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تو مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ. اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے. انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا.